الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ہی ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، ابھی آپ حضرات کے سامنے مبشر بھائی نے اور بھائی عبدالرحمن نے اس پروگرام کے وجود کا مقصد واضح کیا کہ اس طرح کے پروگرام کیوں ہوتے ہیں اور آج کے دن کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے۔ دراصل جس طرح سے ہمارے کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے۔ اسی طرح سے کچھ تہوار ہمارے ملکی تہوار ہیں، جس میں ہم اور ملک میں بسنے والا ایک ایک فرد، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے اندر خوشی کے جذبات جھومتے ہیں، ہر ایک خوشی میں جھومتا ہے۔ اور وہ تاریخیں کون سی ہے؟ وہ تاریخ آج کی یعنی 15 اگست کی تاریخ ہے، اسی طرح 26 جنوری کی تاریخ ہے۔ ان تاریخوں میں ہندوستان میں رہنے والا ایک ایک فرد اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتا ہے اور جشن مناتا ہے اور خوشی کے ترانے گنگناتا ہے، اور آزادی کے جو سورما تھے اور جو آزادی کے بہادر تھے اور جو آزادی میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے حضرات تھے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور ان کے ناموں کو فخر سے بتایا جاتا ہے، ان کے کارناموں کو فخر سے بتایا جاتا ہے، تاکہ کل کو جب تاریخ ہندوستان کی لکھی جائے تو ہندوستان کے لوگوں کا نام احسان فراموشوں میں نہ لکھا جائے۔ کیونکہ اگر ہم ان آزادی کے قائدین کو خراج عقیدت نہ پیش کریں، ان کے کارناموں کو بیان نہ کریں، تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا شمار احسان فراموش میں ہوگا۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، ہم پر اگر کوئی احسان کر دے تو ہم اس کے احسان کا شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کا یہ پروگرام اسی مشن کی ایک کڑی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بس ایک بات پہ توجہ رکھنی ہے کہ انگریز اس ملک میں آیا تو انگریز کے خلاف پورا کا پورا ملک میں بسنے والے افراد، ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی طبقے کے رہنے والے ہوں، لوگ ہو، وہ انگریزوں کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ تو بھائی چارگی والے لوگ تھے۔ ہندوستان کی مٹی میں محبت بسی ہوئی ہے، ہندوستان میں ایک دوسرے کا لوگ اکرام کیا کرتے ہیں۔ آخر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف؟ وجہ کیا تھی؟ کیا وہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے؟ کیا وہ لوگ رنگ کے گورے تھے اس وجہ سے ہم اٹھ کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، وجہ یہ نہیں تھی۔ اگر وہ لوگ باہر کے تھے تو ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، ہندوستان میں باہر سے آنے والے ہر فرد کو جگہ دی گئی ہے، وہ مذہب کا کسی بھی تعلق رکھتا ہو، اگر ہندوستان میں آیا ہے اور ہندوستان کو اپنا وطن بنانا اس نے تسلیم کیا ہے تو اہل ہند نے، اہل وطن نے انہیں سینے سے لگایا ہے۔
یہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے. ہم کسی سے اس وجہ سے نفرت نہیں کرتے کہ وہ فلاں علاقے کا ہے. ہم کسی سے اس وجہ سے نفرت نہیں کرتے وہ فلاں قوم کا ہے. ہم کسی سے اس وجہ سے نفرت نہیں کرتے کہ وہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے. ہم محبت کرتے ہیں انسانیت کے نام پر. ہم محبت کرتے ہیں محبت کے نام پر. اگر کوئی ہمارے پاس محبت کا پیغام لے کر آتا ہے, اگر کوئی ہمارے پاس ہمدردی اور رواداری کا پیغام لے کر آتا ہے, وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو, ہم اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم نے ان کے خلاف جو لڑائیاں لڑی اس وجہ سے نہیں لڑی کہ وہ رنگ کے گورے تھے, اس وجہ سے نہیں لڑی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے, اس وجہ سے نہیں لڑی کہ وہ مذہب سے ہمارے دوسرے تھے. وجہ لڑائی کی یہ بنی کہ انہوں نے اس ملک میں آ کے ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا. وہ اس ملک میں آئے, انہوں نے وطن کو اپنا وطن نہیں سمجھا. وہ اس ملک میں آئے, انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھا. وہ اس ملک میں آئے, وہ اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور یہاں کے ملک کو رعایا سمجھنے لگے. وہ اس ملک کے آئے اور یہاں کے لوگوں پر ظلم کا شکنجا انہوں نے کسنا شروع کیا. تو ہماری تاریخ ہے, ہم محبت والے ہیں, ہم امن والے ہیں, ہماری مٹی سے محبت کی خوشبو اٹھتی ہے. لیکن اگر کوئی ظلم چاہتا ہے تو ظلم کرنے والوں کے خلاف اگر جنگ ہے تو جنگ صحیح. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم محبت کرنے والوں کو اگر سینے سے لگانا جانتے ہیں تو ظلم کرنے والوں کو ان کا آئینہ بھی دکھانا جانتے ہیں. اگر ہم محبت کرنے والوں کو حقوق دینا جانتے ہیں تو ظلم کرنے والوں کے منہ کے حقوق کو چھیننا بھی جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کی جو جدوجہد ہوئی وہ مذہب کے نام پہ نہیں ہوئی, علاقے کے نام پہ ہوئی. وہ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ لوگ ظلم کا بازار گرم کر رہے تھے. اگر یہ پیغام ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں مستحضر رہتا ہے تو یاد رکھو, اگر کل ہم نے آزادی کی ایک جنگ لڑی تھی کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے, تو آج بھی ہم آزادی کی ایک جنگ لڑنا جانتے ہیں. اگر کوئی ہم سے